مریض کی بیمار پرسی کرنا یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ اب واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی بیماری کی خبر سنے اور اس کی عیادت کے لیے نہ جائے، عیادت نہ کرے، بیمار پرسی نہ کرے، اس کا حال چال نہ جانے، تو یہ ایک فرض کو جو ہے وہ ادا کرنے میں کوتاہی کر رہا ہے۔ کوتاہی کا مطلب یہ ہے کہ اس فرض سے اس کی جو ہے پوچھ گچھ ہوگی۔ تو یاد رکھیں یہ مسئلہ اختلافی ضرور ہے، لیکن اختلافی ہونے کے باوجود اس کی اہمیت، اس کا تعاقد جو ہے بہت ہی اونچا ہے۔ رد السلام، سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ کسی نے آپ کو سلام کیا تو جواب دینا واجب ہے۔ جو جواب نہیں دے گا وہ گنہگار ہے۔ دوسرا تشمیت العاطس، اگر کسی نے چھینک دی اور چھینک کر اس نے الحمدللہ کہا، کسی نے چھینک کر الحمدللہ کہا تو سننے والا کیا جواب دے؟ یرحمک اللہ۔ اگر وہ چھینک کا جواب نہیں دے گا تو وہ گنہگار ہے۔ یہ سنت بھی آج ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے۔ چھینکنے والا چھینکتا ہے، الحمدللہ کہنے والا کہتا ہے، لیکن ہم جو ہے مست اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے اپنی جو ہے ہوش ہی نہیں ہے کہ ہمارا اپنا کیا فرض بنتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، من عاد مریضا، جس نے کسی مریض کی عیادت کی، خاض فی الرحمہ، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت میں ڈھنک گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا ہے۔ گویا وہ گھر سے نکل کر گھر واپس آنے تک رب العالمین کی رحمت میں وہ جو چھپا ہوا ہے، رب العالمین کی رحمت اس کو ڈھانپے ہوئے ہے، رب العالمین کی رحمت اس کو جو ہے اپنے سائے میں لیے ہوئے ہے۔ حتیٰ اذا قعد، جب جا کے وہ مریض کے پاس بیٹھتا ہے، استقر فیہا، وہ پورے رحمت میں جو ہے وہ ڈوب گیا ہے۔ عیادت کرنے والوں کے لیے دوسری فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ جو بندہ مریض کی عیادت کے لیے جائے گا، جو بندہ مریض کی بیمار پرسی کے لیے جائے گا، تو جانے سے لے کر واپس آنے تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی، برکت کی، مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ برادران گرامی، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو اپنا پیغام دنیا میں بھیجا ہے، اس کا نام تھا الاسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین، مذہب، طور طریقہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اسلام ہے۔ یہ اسلام سلامتی سے مشتق ہے، معنون ہے،
سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بحیثیت مسلمان ایک دوسرے کو بھائی قرار دیا۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین آپس میں بھائی ہیں۔ بھائی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر پریشان ہو تو بھائی اس کی تائید کرتا ہے، اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ بھائی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے دوسرا بھائی۔ بھائی اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت کرتا ہے۔ بھائی اگر مر جائے تو اس کی جنازے میں شرکت کرتا ہے۔ تو یہ آپس میں حقوق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں پر کچھ حقوق رکھے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ خمسن، 5 چیزیں ہیں، وجب علی المسلم لاخیہ، کہ یہ واجب ہے ایک مسلمان کے لیے اپنے بھائی پر۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیادت المریض، کہ اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، اس کی بیمار پرسی کرنا، اس کی خبرگیری کرنا، یہ ایک حق ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے عیادت مریض پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بیماروں کی بیمار پرسی، ان کی عیادت کے لیے جانا، اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ اسلام اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اس سلسلے میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ عیادت جو ہے کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ یہ کیا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے یا کیا ہے؟ اس سلسلے میں علماء کا، فقہاء کا یہ قول یہ ہے کہ یہ جو ہے مستحب ہے، کرنا چاہیے، یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سنت ہے۔ اب سنت میں 2 چیزیں ہیں کہ یہ سنت موقدہ ہے یا سنت غیر موقدہ ہے۔ بعض علماء سنت موقدہ کہتے ہیں کہ بھئی عیادت کرنا ہی کرنا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سنت غیر موقدہ ہے، کر لیں تو ثواب ہے، نہ کر لیں تو کوئی بات نہیں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، فرض ہے۔ عیادت کرنا، مسلمان کی عیادت کرنا، اس کی بیمار پرسی کرنا، یہ فرض ہے۔ فرض ہونے والے جو علماء فرضیت کی طرف گئے ہیں، ان میں سب سے ٹاپ محدث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں باب باندھتے ہیں۔ باب کا عنوان دیکھیے، باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باندھتے ہیں کہ باب وجوب عیادت المریض، مریض کی بیمار پرسی کرنا یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ اب واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی بیماری کی خبر سنے اور اس کی عیادت کے لیے نہ جائے، عیادت نہ کرے، بیمار پرسی نہ کرے، اس کا حال چال نہ جانے، تو یہ ایک فرض کو جو ہے وہ ادا کرنے میں کوتاہی کر رہا ہے۔ کوتاہی کا مطلب یہ ہے کہ اس فرض سے اس کی جو ہے پوچھ گچھ ہوگی۔ تو یاد رکھیں یہ مسئلہ اختلافی ضرور ہے، لیکن اختلافی ہونے کے باوجود اس کی اہمیت، اس کا تعاقد جو ہے بہت ہی اونچا ہے۔ عیادت کرنا ہی کرنا ہے آپ کو، ہر مسلمان کو یہ چاہیے۔ اب اس میں 2 مسئلے ہیں عیادت کے سلسلے میں۔ بیمار ہونے والے کوئی عام مسلمان ہیں، مسجد کے، جماعت کے، اڑوس پڑوس کے دوست احباب میں سے ایک بیمار ہوتے ہیں، اور بیمار دوسرے ہوتے ہیں اپنے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں بھی بیمار ہوتے ہیں۔ تو رشتہ داروں کی بیماری پر ان کی عیادت کے لیے جانا یا عام مسلمان کی عیادت کے لیے جانا، ان دونوں میں بھی جو ہے فرق ہے۔ ایک مسلمان اپنے مسلمان دوست یا بھائی یا کسی
جماعتی رشتے کے ناطے سے بیمار پسکتے جاتا ہے تو ایک عام حکم ہے، لیکن اگر کوئی خاص رشتہ دار بیمار ہوا ہے تو اس کے لیے جانا یہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن ان دونوں مسئلوں میں اہمیت اپنی جگہ ہے کہ عیادت کرنا ضروری ہے، عیادت کرنا چاہیے۔ احادیث سنیں آپ، چند حدیثیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، خمس تجب للمسلم علی اخیہ، 5 چیزیں ہیں ایک مسلمان کے لیے ایک دوسرے مسلمان پر، یہ 5 چیزیں واجب ہیں۔ امام بخاری نے باب وجوب عیادت المریض کا باب باندھ کر، عنوان باندھ کر جو کہا ہے کہ تجب کے معنی واجب ہے، واجب ہے مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنا۔ تو یہ نقطہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کا۔ رد السلام، سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ کسی نے آپ کو سلام کیا تو جواب دینا واجب ہے، جو جواب نہیں دے گا وہ گنہگار ہے۔ دوسرا تشمیت العاطس، اگر کسی نے چھینک دی اور چھینک کر اس نے الحمدللہ کہا، کسی نے چھینک کر الحمدللہ کہا تو سننے والا کیا جواب دے؟ یرحمک اللہ۔ اگر وہ چھینک کا جواب نہیں دے گا تو وہ گنہگار ہے۔ یہ سنت بھی آج ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے۔ چھینکنے والا چھینکتا ہے، الحمدللہ کہنے والا کہتا ہے، لیکن ہم جو ہے مست اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے اپنی جو ہے ہوش ہی نہیں ہے کہ ہمارا اپنا کیا فرض بنتا ہے۔ تو یہ چھینک کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ تیسرا اجابت الدعوہ، اگر کسی مسلمان نے دعوت دی تو دعوت کا قبول کرنا واجب ہے کہ سنت ہے؟ اب یہاں تو ہم واجب ہی کہیں گے، کیوں؟ دعوت ہے نا، کھانا پینا ہے، بلکہ یہ 4 چیزوں کو سائڈ میں رکھ کر اس کو پہلا نمبر دیں گے۔ کس کو؟ دعوت کو پہلا نمبر دیں گے، جبکہ حدیث میں جو ہے اس کا تیسرا نمبر آتا ہے۔ چوتھی چیز عیادت المریض، بیمار پرسی کرنا، بیمار پرسی کے لیے اس کے گھر جانا۔ چوتھی چیز ہے اگر انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرنا۔ بخاری شریف کی ایک دوسری روایت میں آتا ہے، اطعم الجائع وعود المریض، کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور مریضوں کی بیمار پرسی کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ الحکم للوجوب، حکم جو ہے واجب کو پر دلالت کرتا ہے۔ امام بخاری نے اپنے باب کے عنوان کے تحت ان دونوں حدیثوں کو لا کر ثابت کیا ہے کہ بیمار پرسی کے لیے جانا یہ واجب ہے، یاد رکھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا اللہ اور اس کے رسول کے پاس کیا ثواب ہے، اس کا اجر کتنا ہے؟ آپ اجر سنتے جائیے اور اس کی اہمیت کو اپنے دل میں بٹھائیے کہ اس کا اجر کتنا ہے۔ اس سلسلے میں 5 نقطے اس کی فضیلت پر جو ہے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ پہلا نقطہ ہے کہ جو کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے گا، جا کر اس کے ساتھ بیٹھے گا، مریض کے ساتھ بیٹھے گا، پاس بیٹھے گا، تو گویا وہ اللہ کے پاس بیٹھ رہا ہے۔ غور سے سننا بات کو میری، جو مریض کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ اللہ کے پاس بیٹھتا ہے۔ یہ اہمیت ہے، فضیلت ہے مریض کی عیادت کی۔ مریض کے ساتھ بیٹھنا، اللہ کے پاس بیٹھنا، یہ بہت ہی اہم ترین بات ہے جو حدیث سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 6648، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایک مسلمان بندے سے کہے گا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک مسلمان سے کہے گا، ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، مریض تو دنیا میں تو تھا، میں ایک مرتبہ بیمار ہو گیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جاگتے رہیں آپ لوگ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مریض تو میں بیمار ہو گیا تھا،
میں بیمار ہو گیا تھا. کیا اللہ بیمار ہوتا ہے؟ سنیں آپ، مریض تو فلم تعدنی، میں بیمار ہو گیا تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، تو نے میری عیادت نہیں کی. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے. بندہ کہے گا کہ یا رب، اے رب العالمین، کیف اعودک، اے اللہ میں آپ کی کیسے عیادت کروں، میں آپ کی کیسے عیادت کروں؟ انت رب العالمین، تو رب العالمین ہے، تو تمام جہانوں کا رب ہے، تو کیسے بیمار ہوگا، میں کیسے تیری عیادت کروں؟ بندہ تعجب سے پوچھتا ہے. تب بندہ تعجب کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے اما علمت، کیا تجھے پتہ نہیں تھا کہ ان عبدی فلانن، کہ میرا فلاں بندہ تیرے محلے کا، تیری جماعت کا، تیرا پڑوسی، تیرا رشتہ دار، تیرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، تو نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی، تو اس کے پاس نہیں گیا، تو اس کی دیکھ بھال نہیں کی، اس کی تو نے حال چال پوچھی نہیں. فلم اما علمت انک لو عدتہ، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا، لوجدتنی عندہ، تو مجھے اس کے پاس پاتا، تو مجھے اس کے پاس پاتا. مطلب یہ ہے کہ مریض کے پاس بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں اللہ بھی ہے. تو اس سے نقطہ یہ نکالا گیا ہے کہ المعیت مع اللہ، کہ بیمار پرسی کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، یا اللہ کے قریب ہوتا ہے، یا اللہ کا محبوب ہوتا ہے. بھائیو، یہ وہ سنت ہے بیمار پرسی کرنا، عیادت کرنا، جو ہمارے معاشرے میں اب جو ہے کم سے کم ہو رہی ہے، بلکہ اس کی اہمیت بھی ہمارے ذہنوں سے نکل گئی ہے. جا نہیں سکتے دوری کی وجہ سے، یا جو ہے کسی اور مجبوری سے. ہمارے ہاتھ میں 27 گھنٹے کہتے، یا 28 گھنٹے، کتنے گھنٹے فون رہتا ہے، موبائل رہتا ہے؟ 24 نا، یا اس سے زیادہ. ہمیشہ موبائل رہتا ہے، ایک بٹن دباؤ تو اس سے بات ہو سکتی ہے. کم سے کم ہم موبائل سے تو عیادت کر لیتے، موبائل سے اس کی دیکھ بھال کر لیتے، اس کی ضرورت پوچھ لیتے، بیماری پوچھ لیتے. یعنی اتنی سہولتوں کے باوجود بھی ہم جو ہے دنیا میں مست ہیں. یاد رکھیں، دنیا میں مست ہیں. دوسری فضیلت عیادت کرنے والوں کے لیے دوسری فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ جو بندہ مریض کی عیادت کے لیے جائے گا، جو بندہ مریض کی بیمار پرسی کے لیے جائے گا، تو جانے سے لے کر واپس آنے تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی، برکت کی، مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. کون؟ عام نہیں، عام بیڑی پینے والے نہیں، سگریٹ مارنے والے، تمباکو کھانے والے نہیں، بلکہ فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے. کس بندے کے لیے؟ بیمار پرسی کے لیے جانے والے کے لیے. حدیث سنیے، مسند احمد کی، ترمذی کی روایت ہے. حضرت ابو فاختہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا ہاتھ پکڑ لیے. یہ واقعہ بھی سنیے اور اس پر جو ہے فضیلت بھی سنیے. واقعہ بھی اہم ہے، فضیلت بھی اہم ہے. ہاتھ پکڑنے والے علی ابن ابی طالب، بی بی فاطمہ کے شوہر، حسن حسین کے ابا، نبی کے داماد، ابو طالب کے بیٹے، خلیفہ راشد، چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. پکڑ کر کہتے ہیں کہ انطلق بنا الی الحسن، بھائی چلو حسن کے پاس جاتے ہیں. وہ بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی کرنا ہے. یہ حسن کون تھے؟ کیا ان کا دوست تھا، یا جماعتی بھائی تھا، یا کوئی غیر آدمی تھا، یا کوئی اور آدمی تھا؟ کون تھا وہ؟ حسن کون تھے؟ ان کا اپنا سگا بیٹا تھا، حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حسن بیٹا، باپ کہہ رہا ہے کہ چلو حسن کے پاس جائیں گے، جا کے اس کی بیمار پرسی کریں گے. آپ سوچیں، باپ بیٹے کی یاد کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور باپ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، پوتیاں، دادا بیمار ہے، دادی بیمار ہے، کبھی ان کو عیادت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے.
گھر کے اندر ہیں، بعض بیٹے تو ایسے بدنصیب بھی ہیں، ماں کھاٹ پر پڑی ہوئی ہے، باپ جو ہے بیمار پڑا ہوا ہے، گھر کے اندر ہی ہے، لیکن ماں کو باپ کو دیکھنے کی، اس کو جا کے اس کو پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، یا گھر کے بازو گھر ہے ماں کا یا باپ کا، جا کے اس کی عیادت کرنے کی ہم اس کو توفیق نہیں ہوتی ہے۔ قریب ہونے کے باوجود بھی ہم جو ہے نہ ماں کو پوچھتے ہیں نہ باپ کو پوچھتے ہیں۔ یہاں ایک باپ جو ہے اپنے بیٹی کی عیادت کے لیے اپنے ایک ساتھی کو لے کے جا رہا ہے، کہتا ہے کہ ان طلیق بنا الی الحسن، چلو حسن کے پاس جاتے ہیں۔ میں نے کہ بھی دونوں گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو فاختہ حضرت حسن کے گھر، تو وہاں دیکھتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے عیادت کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے، صحابہ کرام کا شوق دیکھیے، بیمار کوئی بھی ہو تو کوئی صحابی اپنے ساتھی کو چھوڑتا نہیں تھا۔ ایک صحابی اٹھ کے گیا تو دوسرا آگے بیٹھتا تھا، دوسرا گیا تو تیسرا آگے بیٹھتا تھا، تیسرا گیا تو باپ آگے بیٹھتا تھا۔ یہ صورتحال تھی ان کی۔ دیکھتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام دعا کرتے ہیں، بیٹے کی خیر دراف کر کے جو ہے بیٹھ کر جو ہے ابو موسیٰ اشعری سے کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ، آپ جو یہاں آئے ہیں کیا میرے بیٹے کی عیادت کے لیے آئے ہیں یا زیارت کے لیے آئے ہیں؟ میرے بیٹے کی عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں، بیمار پرسی کے لیے آئے ہیں، یا سلام دعا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ یعنی ایک عام ملاقات کرنا الگ ہے اور بیمار پرسی کرنا الگ ہے۔ عام ملاقات کرنا الگ چیز ہے، بیمار پرسی کرنا الگ چیز ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو سوال کرتے ہیں کہ تمہارا یہاں آنے کا مقصد بیمار پرسی ہے یا سلام دعا ہے یا جو ہے ملاقات ہے؟ تو ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے حسن کی بیمار پرسی کے لیے آیا ہوں، عیادت کے لیے آیا ہوں، عیادت کے لیے آیا ہوں۔ اب دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب۔ علی فرماتے ہیں یا ابو موسیٰ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو موسیٰ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، حضور نے کیا فرمایا؟ ما من مسلم یعود مسلما، کہ کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے، بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، غدوتاً صبح میں، اگر صبح کے وقت کوئی مسلمان کسی مسلمان کے پاس جاتا ہے عیادت کرنے کے لیے، تو صلی علیہ 70,000 ملک، اس عیادت کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتے رحمت کی، مغفرت کی اور برکت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک فرشتے کی دعا بھی اگر ہم کو مل گئی تو کافی تھی، یہاں تو 70,000 فرشتے، 70,000 ملک، 70,000 ملک، 70,000 فرشتے اس بیمار پرسی کرنے والے کے حق میں دعا کریں گے۔ بھائیو، اصل میں ہم جو ہے دنیا میں، دنیا کی لذتوں میں، دنیا کے جو ہے کاروبار میں، دنیا کے دھندوں میں، یا دنیا داری میں، یا سیاست میں ہم اتنے کھو گئے ہیں۔ سیاست چاہے وہ جماعتوں کی ہو یا سیاست چاہے وہ ملک کی ہو، قوم کی ہو، کہیں کی بھی ہو، اس میں ہم اتنا گم ہو گئے ہیں کہ ہم کو جو ہے کسی کا حق یا کسی کا جو ہے خیال کرنے کا ہوش بھی نہیں رہتا ہے۔ جو بندہ صبح جائے گا شام تک فرشتے اس کے لیے، شام تک، گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں، آدھا دن نہیں، صبح سے لے کر شام تک وہ جائے گا، 10-15 منٹ بیٹھ کے آئے گا، مریض کے پاس جا کے وہ 10-20 منٹ بیٹھ کے آئے گا، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ بیٹھے گا۔ اگر وہ مریض کے گھر والے کچھ اچھا کھلاتے پلاتے ہیں تو 1 گھنٹہ بیٹھے گا، نہیں کھلاتے ہیں تو آدھے گھنٹے میں جو ہے وہ نکل کے آ جائے گا، آ کے باہر گالی بھی دے گا۔ کہ کیسے لوگ ہیں، گیا تھا میں، نہ چائے کو پوچھے نہ پانی کو پوچھے، ایسے بھی ہیں لوگ۔ پھر علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً، جو بندہ شام میں عیادت کرے گا، شام میں مغرب کے بعد جو بندہ عیادت کے لیے جائے گا، إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 ملک، 70,000 فرشتے شام سے لے کر صبح تک دعا کریں گے، شام سے لے کر صبح تک دعا کریں گے۔ تو اس حدیث میں ایک نقطہ سمجھنے کا یہ بھی ہے کہ عیادت کے لیے 2 اوقات ہیں، صبح میں جائیں تاکہ شام تک دعا ملے فرشتوں کی، یا شام میں جائیں تاکہ صبح تک دعا ملے فرشتوں کی۔
اب درمیان میں جائیں گے تو دوپہر میں جائیں گے تو دوپہر سے لے کر شام تک دعا ملے گی. رات میں 11-12 بجے جائیں گے تو تب سے لے کر فجر تک دعا ملے گی. اس لیے جو ہے ٹائم دے کر جائیں تاکہ لمبا ٹائم ملے اور فرشتوں کی دعاؤں بھی جو ہے دعاؤں میں بھی ہم جو ہے شریک اور شامل ہو جائیں. تو یہ حدیث ہے مسند احمد کی اور ترمذی کی. مسند احمد کی اور ترمذی کی. اس حدیث کا آخری ٹکڑا یہ ہے وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ. یہ تو فرشتوں کی دعا تھی. اس کے علاوہ ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں بہترین بغیچہ عطا فرمائے گا. صرف بغیچہ ہی نہیں ملے گا بلکہ اس کو جنت ملے گی. یعنی عیادت مریض کرنے والے کے لیے جنت پکی ہے, فرشتوں کی دعا پکی ہے, بلکہ اللہ رب العالمین کی معیت اور اللہ رب العالمین کا ساتھ پکا ہے. یہ تیسری فضیلت ہوگی. دوسری فضیلت ہوگی. تیسری فضیلت یہ ہے کہ عیادت کرنے والا مریض کی جتنی دیر جاتا ہے اتنی دیر وہ اللہ رب العالمین کی رحمت میں ڈھنک جاتا ہے. اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں اس کو ڈھانپ لیتا ہے. اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہے. حدیث سنیے, بخاری شریف کی روایت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے. جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. کہتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے من عاد مریضا, جس نے کسی مریض کی عیادت کی, خاض فی الرحمہ, وہ اللہ رب العالمین کی رحمت میں ڈھنک گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا ہے. گویا وہ گھر سے نکل کر گھر واپس آنے تک رب العالمین کی رحمت میں وہ جو چھپا ہوا ہے, رب العالمین کی رحمت اس کو ڈھانپے ہوئے ہے, رب العالمین کی رحمت اس کو جو ہے اپنے سائے میں لیے ہوئے ہے. حتیٰ اذا قعد, جب جا کے وہ مریض کے پاس بیٹھتا ہے, استقر فیہا, وہ پورے رحمت میں جو ہے وہ ڈوب گیا ہے. رحمت الہی جس کو نصیب ہو جائے, اللہ کی رحمت جس کو حاصل ہو جائے, وہ کتنا خوشبخت بندہ ہے, کتنا خوشبخت بندہ ہے. اچھا, یہ دوسری حدیث ہے اور بلکہ یہ تیسری فضیلت ہے اس کی عیادت مریض کی. چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بندے کے لیے اپنی رضامندی پکی ہے. یعنی اللہ رب العالمین اس بندے سے راضی ہو جائے گا. اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے دنیا اور آخرت میں سعادت کو لکھ دے گا کہ یہ بندہ سعید ہے, یہ بندہ نیک بخت ہے, یہ بندہ خوش بخت ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو جو ہے یہ میمنٹو دیا جائے گا, ایک شیلڈ دی جائے گی کہ بندے میں تجھ سے راضی ہوں. یہ چھوٹی فضیلت ہے. یہ فضیلت چھوٹی ہے, چھوٹی نہیں یاد رکھیں. ہم جو ہے کسی کلکٹر سے, کمشنر سے, کسی بڑے صدر مملکت سے کوئی شیلڈ لیتے ہیں تو جو ہے دسیوں آدمیوں کو دکھاتے کہ بھائی میں نے فلاں سے حاصل کیا ہے, میں نے فلاں سے لیا ہے. یہ میمنٹو آپ کو رب العالمین دے رہا ہے. کس کام کے لیے؟ آپ نے کون سا بڑا تیر مار لیا تھا, کون سا بڑا اپنا کام کر لیا تھا, بس چند گھنٹوں کے لیے, چند منٹوں کے لیے آپ جو ہے بیمار پرسی کر لی تھی کسی مسلمان بھائی کی, تو رب العالمین آپ کو جو ہے میمنٹو دے رہا ہے. کیا میمنٹو ہے؟ حدیث سنیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المسلم اذا عاد اخاہ, کہ بے شک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے, لم یزل فی خرفۃ الجنہ حتی یرجع, وہ رب العالمین کی رحمت میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بیمار پرسی کر کے واپس لوٹتا ہے. گویا پورا رحمت الہی اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے اس کے پورے راستے میں. اگر گھر قریب ہے تو وہاں تک چلے گی, دور ہو تو دور تک چلے گی. یہ رب العالمین کی طرف سے اس بندے کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے بیمار پرسی کرنے کے لیے تو رب العالمین ندا فرماتا ہے طبتا وطاب ممشا کا, اے بیمار پرسی کرنے کے لیے نکلنے والے, اے بیمار پرسی کرنے والے, تو بڑا طیب ہے, تو بڑا نیک بخت ہے. یہ اللہ رب العالمین خطاب دے رہا ہے اس کو جو ہے خطاب دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے سرپرست کر رہا ہے کہ طبتا, تو بڑا نیک ہے, طیب ہے, پاک ہے, طاہر ہے. طابت ممشا کا, یہ تیرا چلنا بھی جو ہے پاکیزہ ہے, یہ تیرا عیادت کے لیے جانا بھی پاکیزہ ہے, طیب ہے, طاہر ہے, بہترین ہے.
وَتَبَوَّأْتَ فِي الْجَنَّةِ منزلا، اور تو نے جنت میں اپنا گھر جو ہے پکا کر لیا ہے، تو نے اپنے لیے جنت میں گھر اپنا بنا لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عیادت مریض کرنے والوں کے لیے یہ پکی بشارتیں ہیں۔ اور پانچویں بشارت عیادت مریض کرنے والوں کے لیے، چونکہ خطبہ جمعہ کا ٹائم کم ہوتا ہے، میں اپنی 4 باتیں رکھ کر جو ہے اس کے بعد جو ہے عیادت مریض کے 7 آداب ہیں۔ مریض کی عیادت کرنے کے جانے والے کے لیے 7 آداب ہیں۔ انشاءاللہ میں کسی وقت جو ہے اس پر جو ہے بات کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مریضوں کی بیمار پرسی کرنے کی، ان کی خبر گیری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ مسئلہ جو ہے صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ فضیلت مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ فضیلت مردوں کے لیے بھی ہے اور خواتین کے لیے بھی ہے۔ جو خاتون کسی خاتون کی یا جو خاتون کسی مرد کی، جو مرد کسی خاتون کی عیادت کے لیے جائے گا، آپس میں دونوں طرف ہیں، بیمار عورت بھی ہے تو مرد جائے، یا مرد بیمار ہے تو عورت جائے، رشتہ داروں میں آپس میں عزیز و اقارب میں، تو یہ سب کے لیے فضیلت ہے، یکساں فضیلت ہے۔ اور یہ تمام فضیلتیں ان بیمار پرسی کرنے والوں کے لیے حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔